واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال الله تعالى في مقام آخر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. درود پاک پڑھیے، کوئی بھی زبان خالی نہ رہے. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ معہد الخیر میں آج 13 اگست بروز جمعرات کو آزادی پاکستان، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ ملک کیسے بنا، طلباء کرام کی ایک خوبصورت محفل و تقریب میں مجھے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اسٹیج پر میرے دائیں بائیں ہمارے شہر سناما کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں استاذ العلماء اس ادارے کے سرپرست اور بانی ادارہ حاضہ میرے مشفق و مربی بلکہ میرے رہنما حضرت اقدس مفتی سجاد احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور میری حاضری کا سبب بھی حضرت ہی ہے. یہ ان کی وسعت قلبی ہے، گفتگو کا موقع دیا. اسی طرح میری دائیں طرف سٹیج پہ جلوہ افروز ہے ملک پاکستان کی عظیم دینی شخصیت خطیب پاکستان حضرت مولانا ارشاد احمد گرمانی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور بھی ہمارے شہر کے بڑے علماء مفتیان حضرات معہد الخیر کے اس سالانہ پروگرام کی تقریب میں تشریف فرما ہے. میں ایک ایک کا نام لوں، اتنا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کا تشریف لانا اور آپ طلباء کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. مجھ سے پہلے، مجھ سے کہیں زیادہ، مجھ سے کہیں اچھے انداز میں آپ طلباء نے تقاریر کی ہیں، نظمیں پڑھی ہیں، اور اپنے ملک کے شہدائے پاکستان کی خدمات کو آپ لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا یہاں تذکرہ کیا. میں تو تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا، سن کر دل محظوظ ہوا، اور مجھ سے پہلے جو تقاریر رہ گئی تھی وہ نہ سننے پہ میرے دل میں افسوس تھا. کاش کہ میں تھوڑا سا جلدی آتا تاکہ آپ بچوں کی پہلے والی تقاریر جو رہ گئی ہیں کاش میں ان کو بھی سن پاتا. اللہ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں ادارے کے بانی اور آج کے اس پروگرام کے سرپرست اور نگرانی فرمانے والے ہمارے محترم جناب مفتی سجاد احمد صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے حسب روایت ہر سال اس طرح کا پروگرام سجاتے ہیں اور اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کی اہمیت اپنے طلباء کو بتاتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کرواتے ہیں، اور اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ یہ وطن ملک پاکستان یہ بنایا بھی ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ہے، اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان جسم میں ہے انشاءاللہ اس وطن کی حفاظت کرتے بھی رہیں گے. اور اس طرح کا پروگرام سجا کر حضرت نے ان سیکولر اور لبرل قسم کے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارا جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو یا علماء حضرات کو اس وطن کے بننے میں خوشی نہیں ہے، یا اس پاکستان کے بنانے میں یہ علماء مدارس والے پروگرام نہیں کرتے، یہ جشن نہیں مناتے، مولوی پاکستان بننے پہ خوش نہیں ہے. یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جائے گی. صرف حضرات مفتی صاحب ہی نہیں بلکہ ہمارے بڑے مدارس کے محتمین حضرات، ہمارے اکابر بھی الحمدللہ اپنے مدارس میں اس طرح کی خوبصورت تقاریب منعقد کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا. اور ان لوگوں کو جو 14 اگست کی تقاریب پر فحاشی، بریانی اور آپس میں مرد زن کا اختلاط کر کے ناچ گانے اور بھنگڑے ڈال کے جو خوشیاں مناتے ہیں، مفتی صاحب نے اور آپ کے ادارے کے تمام اساتذہ منتظمین نے ایک مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر
ایک پروگرام کو قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کر کے آپ علیہ السلام کی نعت پڑھ کے اپنے شہداء کی قربانیوں کو بیان کر کے امت کو لوگوں کو ایک نمونہ دیا کہ جشن آزادی اس طرح منایا جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنا۔ در حقیقت جشن آزادی منانے کا اصل طریقہ تو یہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یقیناً تھکے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے، جو تھکے بیٹھے ہیں ذرا اونچی آواز سے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہیں۔ تھکے بیٹھے تھے، چلیں پہلے ڈھیلی ڈھیلی ماشاء اللہ آئیے، اب جو ماشاء اللہ آئے گی نا میں اس سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ لوگ کتنا بیدار ہیں، ذرا اونچی آواز سے کہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اساتذہ کے نام کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کو اس طرح کا پروگرام سجا کے دیا، اساتذہ کے لیے بولیں ذرا ماشاء اللہ۔ عزیز طلباء کرام، مجھ سے پہلے ہمارے عزیز ہمارے بیٹے درجہ رابعہ کے طالب علم محمد صاحب بڑی خوبصورت تقریر کر رہے تھے، میرے خیال میں میری آدھی تقریر تو وہ کر گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اتنے بڑی زبردست تیاری کی ہے، شاید مولانا نے تیاری کرائی ہوگی۔ بہرحال بہت ہی اچھی علمی باتیں کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے ساتھ کو بھی اپنے والد کا صحیح جانشین بنائے، اللہ تعالیٰ دین کا ہم کو صحیح وارث بنائے۔ علماء کرام، جب برصغیر کے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب برصغیر کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے ہندو نے، سکھوں نے اور انگریزوں نے مسلمانوں کا شکنجہ کس لیا ہے اور اب مسلمانوں کو یہاں صحیح طرح اسلام پہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور مسلمان کا وہاں نام لینا ہی ایک بہت بڑا جرم بن گیا تھا، تو برے صغیر کے ہمارے مسلمانوں نے سوچا کہ اب یہاں سے ہمیں ہجرت کرنا ہوگی اور اپنا ایک الگ وطن بنانا ہوگا تاکہ ہم ان سکھوں، ہندو اور انگریزوں کے شکنجے سے نکل کے ایک الگ ریاست بنائیں، ایک الگ وطن بنائیں اور کھل کر ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو جب مسلمانوں کو یہ خیال آیا تو یہ مسلمانوں کا خیال ایک تحریک بنتا گیا، یوں مسلمان اکٹھے جڑتے گئے اور بہت سارے مسلمانوں نے اس کو ایک تحریک بنایا اور اس کے لیے قرارداد پیش کی اور اس کے لیے کوشش شروع کی کہ اب یہاں انڈیا کے اندر ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمیں الگ وطن بنانا چاہیے۔ الغرض ہمارے اکابر بزرگوں کی یہ کوشش اور محنت تھی، یہ فکر تھی، یہ تاریخ چلتی رہی اور اپنی تاریخ میں عظیم قربانیوں کے بعد 20 لاکھ مسلمان مرد اور عورت، جن میں بہت ساری تعداد بچوں اور بزرگوں نوجوانوں کی بھی ہے، ان کی قربانیوں کے بعد اللہ نے وطن عزیز ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ عزیز طلباء کرام، جب بھی کوئی قوم، کوئی لوگ اپنی آزادی کی تحریک چلاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس تحریک میں، آزادی کی کوشش میں ان کو کامیابی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری تحریکات آزادی کا تذکرہ فرمایا اور ان میں سب سے بڑی جو تحریک چلی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پرورش میں رہے بچپن میں، جب وہاں سے واپس آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر دوبارہ فرعون کے سلطنت اور بادشاہت میں گئے اور وہاں جا کر اپنے قوم کو آزاد کرنے کی درخواست کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور فرعون کو جا کر توحید کا درس دیا اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا، فرعون تو نے میری قوم کو جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، میری قوم کو عذاب نہ دے، ان کو غلام نہ بنا، اللہ نے ان کو آزاد جنا ہے، ہم تیرے پاس آزادی کی درخواست لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کو تو آزاد کر دے۔ تو آگے سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے لگا۔ قرآن مجید کی آیت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کا مفہوم یہ ہے، اگلے دن تو ہمارے پاس کھاتا پیتا رہا، بألفاظ دیگر فرعون کہنے لگا تو ہمارے ٹکڑوں پہ پڑا ہے، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کل کو تو ہمارا ٹکڑ اور روٹی کھاتا رہا، آج تو اتنا سمجھدار بن گیا کہ اپنے قوم کی آزادی مانگنے کے لیے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے 2-4 دن آپ کے گھر کا کھانا کھا لیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے اور میری قوم کو غلام بنا لو، مہربانی کرو ہماری قوم کو آزاد کرو۔ ایک لمبی تفصیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور آگے سمندر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کوشش اور آپ کی قوم کی آزادی کی کوشش تھی، ایک فکر اور محنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ اپنا ڈنڈا یا عصا اس سمندر میں مارے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کتنے قبیلے تھے بھائی؟ 12 قبیلے۔ جب انہوں نے ڈنڈا مارا اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، اللہ نے ان کو آزادی کی کوشش میں کامیاب فرمایا، سمندر میں راستے بنا دیے، اور فرعون جب اسی راستے سے چلنے لگا اللہ نے پانی کو حکم دیا چل کے اس کو اپنے اندر ڈبو میں غرق کر دے۔ ایک ہی سمندر ہے، آزادی کی کوشش کرنے والے اس کو عبور کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور فرعون اسی سمندر میں ڈبو کر غرق ہو گیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام آزادی کی کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہیں بھائی؟ اسی طرح ہمارے اکابر نے بھی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب ہوئے، اور اس کی شکل اور اس کی بہترین عملی صورت یہ بنی، اللہ نے ہمیں الگ کے خوبصورت وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ الگ وطن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہ ہمیں جو آزادی ملی ہے بیٹا، یہ آزادی کوئی معمولی قربانیوں سے نہیں، بلکہ اس پر ہمارے بہت سارے آباء و اجداد، ہمارے علماء کرام کی قربانیاں لگی ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں علماء نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور درختوں کے اوپر علماء کے لاشیں لٹکے ہوئے نظر آئے، اور بندوقوں کے ساتھ ان کے جسم کو اڑا دیا گیا اور ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ہمارے اکابر نے جو نعرہ لگایا تھا، جو تاریخ چلائی تھی کہ الگ وطن لے کے رہیں گے، اس تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے اکابر کی قربانی تھی کہ آج ہم ایک الگ وطن میں بیٹھ کر اسلامی جمہوریہ آزاد ملک پاکستان میں بیٹھ کر کھل کر اپنے رب کی مدد کر رہے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے مختلف خطابات کے اندر پاکستان بنانے کا مقصد بتایا۔ اسلامیہ کالج پشاور کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی اور لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس رشتے میں جوڑ کر سارے مسلمان ایک جسم کی مانند بن جائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، بتائیں کہ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ تیسرا سوال کیا، مجھے بتاؤ وہ کون سا لنگر ہے جس پر اسلام کی کشتی، امت کی کشتی محفوظ ہو سکتی ہے۔ پھر مجمع کو بتایا، اللہ کی قسم وہ چٹان، وہ لنگر جس پر امت کی کشتی محفوظ ہو سکتی ہے، اسلام کی عمارت قائم ہو سکتی ہے اور سارے مسلمان جڑ کر ایک جسم کی مانند بن سکتے ہیں، وہ اسلام ہے اور وہ رب کا قرآن ہے۔ اسی اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہم الگ وطن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم نے اپنے مختلف خطابات میں امت کو بتایا کہ ہم نے الگ جو وطن حاصل کیا ہے نا، یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ ہمیں الگ زمین مل جائے، الگ حکومت مل جائے۔ قائد اعظم نے امت کو اور پاکستانیوں کو بتایا تھا یہ الگ ریاست ہم نے اس لیے ایکشن کی ہے تاکہ ہمیں ایک تجربہ گاہ مل جائے جس میں ہم اسلام کے اصولوں پہ عمل کر سکے۔ اور قائد اعظم نے علماء کی تربیت لے کر علماء کی نگرانی میں یہ نعرہ بلند کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ عزیز طلباء کرام، یہ نعرہ ہی اس وطن کے بنانے کا مقصد ہمیں بتاتا ہے کہ اس پاکستان کو کیوں بنایا گیا۔ اور اس دنیا میں دو ہی تو ریاستیں ہیں جن کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر کی گئی، جن کے بنانے کا مقصد اسلام پہ عمل کرنا تھا۔ ایک حرمین شریفین میں مدینے کی ریاست تھی اور ایک پاکستان کے اندر وطن عزیز ملک پاکستان تھا۔ یہ دو عظیم ریاستیں اتنی خوبصورت، ان کے اندر اتفاق ہے، مدینے کی ریاست بھی کلمے کی بنیاد پہ بنی اور پاکستان بھی کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ عزیز طلباء کرام، آخری بات کہ اس آزادی کو منانا کیسے ہے، اس آزادی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، چونکہ ہم مدارس والے مناتے نہیں ہیں، سکول اور کالج والے وہ بے حیائی اور فحاشی پر مشتمل پروگرام کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جشن آزادی منانے کا وہی طریقہ ہے کہ گانا چلایا جائے، موسیقی اور ڈانس کیا جائے، بھنگڑے ڈال کر شاید یہ وطن منانے کی خوشی ہے۔ بڑے بڑے باجے لے کر، منہ کے اوپر باجا رکھ کے، محلے والوں کا، شہر والوں کا امن و سکون تباہ و برباد کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خوشی منا رہے ہیں۔ بیٹا وہ غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، اور خوشی منانے کا طریقہ جو شرعی اور اخلاقی طریقہ ہے وہ وہی ہے جو آپ مدرسے میں بیٹھ کر آدھا خوشی منا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھی یہودی روزے کے ساتھ کیوں ہے؟ تو بتایا گیا اس دن یہودیوں کو اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی، اسی آزادی کی خوشی میں آج یہودی روزہ رکھ رہے۔ اس کا مطلب ہے ہم سے زیادہ سمجھدار تو وہ یہودی تھے، غیر مسلم ہو کر آزادی کی خوشی میں رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق تو ہمارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی میں یہودی خوشی منائیں اور روزہ رکھے، ہم زیادہ قریب ہو کر ہم آزادی کی خوشی نہ منائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن خالف الیہود والمشرکین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے تمہیں ایک اور روزہ بھی ساتھ ملاؤ۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں اور تم کتنے روزے رکھو؟ 2۔ تو آپ علیہ السلام نے امت کو اور مجھے بتایا کہ آزادی ملنے پر خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر، سر بسجود ہو کر، زبان پہ اللہ کی زبان پہ اللہ کے شکرانے کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ اصل میں آزادی منانے کا طریقہ ہے۔
اور جب حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو آپ کے اساتذہ کرام نے پڑھایا، اور آپ اساتذہ کرام سے مزید سنیں گے اور میری اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو حضور علیہ السلام نے 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ حضرت ام ہانی کی روایت ہے، فرماتی ہے میں نے دیکھا آپ علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے بعد غسل فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا نے رسول اللہ پہ یوں چادر تاری ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون آئی ہے؟ بتایا حضرت ام ہانی آئی ہوئی ہے۔ تو ام ہانی فرماتی ہے میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلے تو آپ 2 رکعت ادا کرتے ہیں، آج مکہ فتح ہونے کے بعد یہ 8 رکعت کیوں ادا کی؟ رسول اللہ نے بتایا اللہ نے مجھے فاتح مکہ بنایا، آج مکہ فتح ہوا ہے، اس مکہ کی فتح کی خوشی میں میں نے اللہ کی بارگاہ میں 8 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور امت کو بتایا ہے اگر آزادی ملے اس پر باجے نہیں بجانے، آزادی ملنے پر بھنگڑا موسیقی نہیں ڈالنی، آزادی ملنے پر مرد اور عورت کو ملا کر چاہے اسکول ہو یا کالج ہو یا کوئی بھی تقریب ہو ان کو ملا کر ڈانس کرنا، بھنگڑا ڈالنا، یہ آزادی کی خوشی نہیں ہے۔ آزادی کی خوشی یہ ہے رب کی بارگاہ میں روزہ رکھو اور سجدہ شکر ادا کر کے اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں شکر ادا کرو۔ تو ماشاءاللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے اور اس آزادی کا ہم جشن بھی منا رہے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آخری بات، اس پروگرام اور تقریب کو جو ہم نے منعقد کیا، ایک تو آپ طلباء کرام کو شعور دینا تھا، آپ کو یہ آگاہی دینی تھی کہ وطن ہمارا اپنا ہے اور اس کو بنانے والے ہمارے اکابر علماء تھے، اور اس وطن کی ہم سب نے قدر کرنی ہے۔ آج بہت سارے لوگ نا تبصرے کرتے ہیں، پاکستانی ہو کر پاکستان میں رہتے ہوئے ہوٹلوں پر چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی شاید کمزوریاں ہوں، لیکن اللہ نے ہمارے ملک کو یہ جو ایک نعمت اور فضیلت دی ہے کہ آج پوری دنیا کے 60 سے زائد اسلامی ممالک میں اگر سب سے زیادہ کوئی ملک قرآن مجید کی خدمت کر رہا ہے، اور اس پوری دھرتی پر پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ جس ملک میں قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ خوبصورت ملک کون سا ملک ہے بھائی؟ حتیٰ کہ حرمین شریفین میں سعودی عرب بھی جو قرآن کے نازل ہونے کا مرکز ہے، جو قرآن کے نازل ہونے کی جگہ ہے، وہ بھی ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان بورڈ کے ناظم اعلیٰ محترم جناب ہمارے استاد محترم قاری حنیف جلندری کو سعودی عرب کے والی بھی بلا کر ان کو ایک سند دیتے ہیں، ان کو ایک ایوارڈ دیتے ہیں کہ قاری حنیف جلندری صاحب آپ اور آپ کے علماء ماشاءاللہ اتنی بڑی آپ کی کاوش ہے، ایک سال میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پیدا کر دیے، اتنے حافظ سعودی عرب بھی پیدا نہیں کر سکا جو تم پاکستان والے ایک سال میں پیدا کر دیتے ہو۔ اور اسی طرح بیٹا ہمارے ملک میں مدرسہ بنانے پہ آزادی ہے، مسجد بنانے پہ آزادی ہے۔ آپ کو ایسے ملک بھی نظر آئیں گے وہاں مسجد نہیں بنا سکتے، مسلمان کھول کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں کھول کر آزان نہیں دے سکتے۔ اللہ کی قسم ہم خوش قسمت ہے، اللہ نے ایسا وطن عزیز ملک پاکستان دیا ہمیں، ہم مسجد بنانا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے، مدرسہ بنانا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت لاؤڈ اسپیکر میں کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم کھول کے اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ہماری حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ساری سہولیات اور یہ خصوصیات بھی میرے اور آپ کے وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ نے دی ہیں، سب کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ اور اس موقع پہ ہماری ضلعی انتظامیہ کی طرف سے چونکہ یہ ایک حکم بھی دیا گیا کہ ہمارے شہر سناوہ کے قریب ایک بہت بڑا مظفر گڑھ کینال میں حادثہ ہوا، 26 باراتی لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو شادی سے واپس آ رہے تھے، وہ رکشا 26 لوگوں سے بھرا ہوا ایک نہر میں گر گیا، اور وہ نہر میں ڈوب کر بہت سارے اس میں شہید ہو گئے، ان میں کثیر تعداد بچوں کی بھی ہے۔ اس لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ باہر روڈوں پر رنگ رلیاں مناتے ہوئے پہلے کی طرح جشن نہ منائیں، صرف پاکستان کی تعریف کی جائے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تو آج کے ہم اس پروگرام میں جہاں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام پاکستان کو بنانے کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے، آج کے اس پروگرام میں شہر سناوہ کے مدرسہ ماد الخیر میں سناوہ کے علماء بیٹھ کر اپنے ان شہداء جو مظفر گڑھ کی نہر میں وہ ڈوب کر اللہ کو پیارے ہو گئے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ہم ان کو بھی اللہ کی اس بارگاہ میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں۔ اللہ ان شہداء کے بھی درجات بلند فرمائے۔ مظفر گڑھ کی نہر میں رکشے کے اندر جتنے بچے اور جتنے نوجوان جتنی خواتین اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرمائے، اللہ ان کے ورثاء اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کی سماعتوں کا شکریہ، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔